اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج امراض و معالجات کے سرکل میں سے غدی عضلاتی مزاج نمبر 4، جو جوان خواتین یعنی 13 تا 50 سال کی صحت والی مزاج ہے، اگر اس مزاج کے حامل خواتین مریضوں کے جسم کے متعلقہ اخلاط یا کیفیات یعنی گرمی خشکی 50% ہوں تو پیمنٹ رفتار نبض بھی متوسط ہوگی اور کوئی خاص بیماری نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی بھی تو وہ عارضی ہوگی جو خود بخود مناسب اغذیہ سے ختم ہوگی اور علاج معالجہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر پیمنٹ رفتار نبض 70 سے زیادہ ہو تو اسی ہی مزاج کا علاج کرنا ہوگا۔ یاد رہے، خواتین کی یہ صحت والی مزاج بگڑ کر 6 مزاجوں میں سے کسی ایک مزاج پر چلی جا سکتی ہے، جس کا اسی ہی مزاج سے علاج کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر خواتین کی صحت والی مزاج بگڑ کر اعصابی غدی پر چلی جائے یعنی مزاج نمبر 6 پر چلی جائے تو اینٹی کلاک وائز مقام مرض تسکین یعنی عضلاتی غدی سسٹم یا غیر ارادی حرکات کا سسٹم متاثر ہوگا، جس میں نرو سیلز یعنی WBC پر MCL یعنی پر مائکرو لیٹر خون میں 11,000 سے زیادہ، جبکہ مسکولر سیلز سب سے کم ہوں گے۔ یاد رہے کہ ہر انسانی جسم میں مزاجوں کا یہ سرکل ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے۔ بیماری تو تب پیدا ہوتی ہے جب یہ قدرتی سرکل رک کر کسی ایک مزاج پر ٹھہر جاتا ہے۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی اس قدرتی سرکل کا دورانیہ بھی بتاؤں گا۔ فی الحال صرف اتنا بتاتا چلوں کہ صحت والی مزاج پر یہ سرکل دوسروں کی بنسبت تھوڑا زیادہ ٹھہرتا ہے۔ مزید تمہید سے قطع نظر آتا ہوں اپنی موضوع کی طرف۔ محترم خواتین و حضرات، مذکورہ مزاج کے اخلاط یا کیفیات واضح ہونے کے بعد مجوزہ ادویہ کے اخلاط یا کیفیات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو سنیں کہ اعصابی غدی ادویہ میں تری زیادہ جبکہ گرمی یا روشنی کم ہوتی ہے۔ مذکورہ مزاج کے حامل مریضوں کو تجویز یا استعمال کرنے سے وقتی طور پر مریض کی گرمی تو کم ہو جائے گی لیکن ختم نہیں ہوگی۔ جیسے کہ گرمی کے موسم میں بارش برس کر چند گھنٹوں کے لیے گرمی کم ہو جاتی ہے، لیکن جو ہی بارش تھم جاتی ہے تو گرمی پھر سر اٹھاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ تری گرمی کی ضد نہیں ہے، جو کہ طب صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے منافی ہے،
کیونکہ یہ یقینی علاج بالضد ہی سے ہوگا۔ اگر تری گرمی کی ضد ہو سکتی ہے تو پھر سردی کی ضد کیا ہوگی؟ رہی بات ادویہ کے دوسری خلط یا کیفیت گرمی یا روشنی کی، تو کیا ادویہ کی دوسری خلط سے مریض کی دوسری خلط یعنی خشکی بڑھے گی؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ میں نے ویڈیو کی ابتدا میں مقام مرض کی وضاحت کی ہے، جسے چھوڑ کر خبر رسان اعصاب کو چڑھا گیا، جس میں کوئی نقص تھی ہی نہیں۔ امید ہے تجربات کر کے عباسی قانونی شفا پر مہر تصدیق ثبت فرمائیں گے۔ ہم زندہ، صحبت باقی۔ والسلام۔